أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حضرات ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آئیے اس آیت کریمہ پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات آئیے اس مہینے کے مطابق کچھ باتیں بتا کر رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ یہی وہ مہینہ ہے جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو ہمارے حضور کے صدقے میں آسمان کو بنایا گیا، ہمارے حضور کے صدقے میں زمین کو بنائی گئی، ہمارے حضور کے صدقے میں عرش اور فرش کو بنایا گیا، ہمارے حضور کے صدقے میں چاند اور سورج کو بنایا گیا، ہمارے حضور کے صدقے میں ہمیں قرآن ملی، ہمارے حضور کے صدقے میں ہمیں نماز ملی، ہمارے حضور کے صدقے میں ہمیں توریت ملی، ہمارے حضور کے صدقے میں ہمیں زبور ملی، ہمارے حضور کے صدقے میں ہمیں انجیل ملی، ہمارے حضور کے صدقے میں جنت کو بنایا گیا، ہمارے حضور کے صدقے میں جہنم کو بنایا گیا، ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں پوری دنیا کو بنائی گئی، ہمارے حضور کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، ہمارے حضور کے صدقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا گیا، ہمارے حضور کے صدقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، ہمارے حضور کے صدقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، ہمارے حضور کے صدقے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، ہمارے حضور کے صدقے میں حضرت ذاکر علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، ہمارے حضور کے صدقے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، ہمارے حضور کے صدقے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، ہمارے حضور کے صدقے میں حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا۔ محترم حضرت ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، انہوں نے اچانک کیا دیکھا، خانہ کعبہ منہ کے بل گر گیا، وہ سوچنے لگتے ہیں اب تو دیوار ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اینٹ ٹوٹ جائیں گے، ابھی خانہ کعبہ کھڑا تھا، اچانک کیا ہو گیا، خانہ کعبہ منہ کے بل گر گیا۔ جب حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ سے باہر آتے ہیں تو لوٹیا سے ملاقات ہوتی ہے، لوٹیا نے عرض کیا حضرت عبد المطلب کے گھر پوتا ہوا ہے، قسم خدا کی مسلمانوں حضرت عبد المطلب کو اتنا سننا تھا کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں اے مکے والے سنو سنو، اے مکے والے سنو سنو، کعبہ گرا نہیں تھا اور جو کعبہ سجدے میں جھکا تھا میرے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کی خوشی میں کعبہ اپنے نبی کے تعظیم کے لیے جھکا تھا، اس لیے تو اعلی حضرت کئی خوب فرمائے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روح دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روح دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ محترم حضرت ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے حضرت ذاکر علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ قسم خدا کے مسلمانوں حضرت جبریل علیہ السلام کو اتنا فرمانا تھا کہ ان کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل کیا تم نے میری بھی امت کو جہنم میں
मुबारक सजदे में रखे ज़ारगता रोने लगते हैं। अब मदीने की गली सुनी सुनी पड़ जाती है। मदीने के सारे जानवर अपना खाना बंद कर देते हैं। सारे जानवरों का था सूख जाता है। हज़रत इमाम हसन और हुसैन ने खाना खाना छोड़ दिया। अब सारे लोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तलाश करना शुरू कर देते हैं। एक सहाबी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तलाश करना शुरू कर देता है। सहाबी एक जंगल में जाता है। जब वहाँ से मुलाकात होती है, जब वहाँ से अर्ज करता है, ए चरवाहा, क्या तूने मेरे नबी को देखा? नूरानी चेहरे वाले को देखा है क्या? इसलिए तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, बुलबुल को फूल समा को परवाना चाहिए, कि बुलबुल को फूल समा को परवाना चाहिए। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, कि हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और जो भी करता है मेरे आका की बुराई, कि जो भी करता है मेरे आका की बुराई, उसको तो पैदा होना ही नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद, नकबाल की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, नूर की आमद, नारे हैदरी। मोहतरम हजरात, एक मर्तबा का वाक़या है। वफ़िल वालिदैन एहसान, इसका तर्जुमा यह हुआ, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अपने माँ और बाप के साथ हुस्न सलूक पेश करो। मोहतरम हजरात, अल्लाह ताला ने माँ और बाप के रुतबे को बहुत बुलंद अता फरमाया है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बाप जन्नत का दरवाजा और माँ जन्नत होती है। इसलिए मुसलमानों, अपने माँ और बाप को कभी दुख और तकलीफ मत देना, ना कभी सताना। अगर माँ और बाप नाराज हो जाते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल भी नाराज हो जाते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स एक मर्तबा अपनी माँ के चेहरे